جیسے میں نے کہا کہ 2 روز پہلے آرمی چیف کی زیر صدارت فارمیشن کمانڈرز کانفرنس ہوئی. اس میں تمام کور کمانڈرز، پرنسپل اسٹاف آفیسرز اور پاکستان آرمی کے تمام فارمیشن کمانڈرز نے شرکت کی. کانفرنس کے شرکاء کو پاکستان آرمی کی پیشہ ورانہ سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ بین الاقوامی اور خطے کے حالات کے تناظر میں جو سیکیورٹی چیلنجز درپیش ہیں ان کے حوالے سے سیکیورٹی اور انٹیلیجنس بریفنگز دی گئیں. اسی فارمیشن کمانڈرز بریفنگ میں آپریشن رد الفساد کے تحت جاری انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز اور ویسٹرن بارڈر مینجمنٹ کے حوالے سے بھی تفصیلاً آگاہ کیا گیا. پچھلے چند مہینوں میں بلوچستان اور قبائلی اضلاع میں دہشت گردوں نے امن عامہ کو خراب کرنے کی بے انتہا کوشش کی، لیکن ہمارے بہادر آفیسرز اور جوانوں نے ان مذموم عزائم کو بھرپور طریقے سے ناکام بنایا. اس سال کے پہلے 3 ماہ کے دوران 128 دہشت گردوں کو ہلاک اور 270 کو گرفتار کیا گیا، اور ان آپریشنز کے دوران 97 آفیسرز اور جوانوں نے شہادت نوش کی. پوری قوم ان بہادر سپوتوں اور ان کے لواحقین کو خراج تحسین پیش کرتی ہے. فارمیشن کمانڈرز نے ملک کی سلامتی کے حوالے سے لیے گئے اقدامات اور بالخصوص انٹرنل سیکیورٹی کی مد میں پاکستان آرمی کی آئین کی بالادستی اور رول آف لا کو اپ ہولڈ کرنے پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا اور اسے درست سمت میں بہترین قدم قرار دیا. سب نے اتفاق کیا کہ ڈیموکریسی، اداروں کی مضبوطی، قانون کی بالادستی اور سب اداروں کا آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے کام کرنا ہی بہترین ملکی مفاد کی ضمانت ہے. عوام کی حمایت مسلح افواج کی طاقت کا منبع ہے. اس کے بغیر قومی سلامتی کا تصور بے معنی ہے. اس لیے کوئی بھی دانستہ یا نادانستہ کوشش جو مسلح افواج اور عوام کے درمیان دراڑ ڈالنے کا باعث بنے، وسیع تر قومی مفاد کے منافی. تعمیری تنقید مناسب ہے، لیکن افواہ سازی کی بنیاد پر سازشوں کے تانے بانے بننا اور بے بنیاد کردار کشی کرنا کسی بھی صورت قابل قبول نہیں. اس حوالے سے افواج پاکستان اور اس کی لیڈرشپ کے خلاف ایک منظم ملیشس پروپیگنڈا مہم چلائی جا رہی ہے. حتیٰ کہ ڈیپ فیک ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے مختلف ریٹائرڈ سینئر ملٹری آفیسرز کے فیک آڈیو میسیجز بنائے جا رہے ہیں تاکہ معاشرے میں عوام اور فوج کے درمیان تقسیم اور انتشار پھیلایا جائے. یہ غیر قانونی، غیر اخلاقی اور ملک کے مفاد کے سراسر خلاف ہے. جو کام دشمن 7 دہائیوں میں نہیں کر سکا وہ کام انشاءاللہ ہم اب بھی نہیں ہونے دیں گے. عوام اور سیاسی پارٹیوں سے یہ درخواست ہے کہ فوج کو سیاست میں مت گھسیٹیں. ہم اس سے باہر رہنا چاہتے ہیں، ہمیں اس ڈسکورس سے باہر رکھیں. نہ یہ مہم پہلے کامیاب ہوئی تھی اور انشاءاللہ نہ آگے کامیاب ہوگی. بہتر ہوگا کہ ہم اپنے فیصلے قانون پر چھوڑ دیں، کیونکہ قانون پر عمل درآمد ہی سے معاشرے ترقی کرتے ہیں. آج وقت ہے کہ ہم سب انفرادی اور اجتماعی طور پر اپنا کردار ادا کر کے اداروں کو اور ملک کو مضبوط بنائیں تاکہ بحیثیت قوم ہم تمام درپیش چیلنجز کا بخوبی مقابلہ کر سکیں.